آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کریں تاکہ ترتیب وار ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، کیونکہ ترتیب وار ویڈیوز سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہی آپ قرآن مجید پڑھنے کے بنیادی اصولوں کو آسانی سے سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے غنّے کے متعلق پڑھا تھا۔ غنّے کا پہلا اصول تھا کہ جب بھی میم یا نون میں سے کوئی بھی حرف، ان دونوں حروف میں سے کوئی بھی حرف شد والا آ جائے تو ناک میں آواز لے جا کر کھینچ کر اس حرف کو پڑھتے ہیں۔ یہ غنّے کا پہلا اصول تھا۔ آج ہم غنّے کے دوسرے اصول کے متعلق پڑھیں گے۔ غنّے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ہم نون کو میم سے بدل کر غنّہ کر کے پڑھیں گے۔ اسی لیے ایسے کلموں پر چھوٹا سا میم لکھا جاتا ہے۔ جب ہم اس کی مشق کریں گے تو آپ اس کو آسانی سے سمجھ بھی جائیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم نے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون کو جو میم سے بدل کر غنّہ کر کے پڑھتے ہیں اس کی مشق کریں گے۔ آئیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم میم زیر میم۔ میم میم زیر میم۔ با زبر با۔ با زبر با۔ میم با۔ میم با۔ یہاں پر آپ غور کریں تو نون ساکن کے بعد با آ گئی تو ہم نے دوسرا اصول کیا پڑھا تھا کہ اگر نون ساکن کے بعد با آ جائے تو ہم چھوٹا سا میم وہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ ہم اس نون کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے اس میں یہ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ وہاں پر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ دراصل نون کو میم میں بدل کر لکھا جاتا ہے، تو ہم اس میم کو پڑھتے ہیں بجائے اس کے کہ نون کو پڑھیں۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے جب جوڑ کیے ہیں تو اس میں میم کو میم سے ملایا ہے بجائے اس کے کہ نون سے ملاتے، تو یہ بن گیا میم۔ اب جو میم کی آواز ہے یہ ہم ناک میں لے کے گئے ہیں تو یہ غنّہ کرنا کہتے ہیں اسے۔ میم با۔ میم با۔ نون یا زیر نی۔ نون یا زیر نی۔ میم بنی۔ میم بنی۔ میم میم زیر میم۔ میم میم زیر میم۔ با یا زبر بئی۔ با یا زبر بئی۔ میم بئی۔ میم بئی۔ نون زیر نی۔ نون زیر نی۔ میم بینی۔ میم بینی۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد با آ گیا تو ہم نے نون کو میم سے بدل دیا،
تو ہم نے میم کو میم سے ملا کر پھر اسی لیے میم کو میم سے ملا کے پڑھا. تو یہ غنے کا دوسرا اصول ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد با آ جائے تو ہم نون کو میم سے بدل دیتے ہیں اور پھر جو ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں اور اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اسے غنہ کہتے ہیں. یہ غنے کا دوسرا اصول ہے. میم بینی من بین عین میم زبر عم عین میم زبر عم با عین زبر با با عین زبر با عم با عم با غاد زیر غی ضاد زیر ضی عم با غی عم با ضی فا میم زبر فم فا میم زبر فم با ذال زیر بذ با ذال زیر بذ فم بذ فم بذ تا میم پیش تم تا میم پیش تم با زیر بی با زیر بی تم بی تم بی تا پیش تو تا پیش تو تم بی تو. تم بی تو آگے پڑھیں بیٹا. حمزہ میم زبر ام 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 اپنے ہونٹوں کو پریس کر کے ناک میں کھینچ کے آواز لے کے جائیں. ام با زبر با ام با حمزہ زبر آ ام با آ کاف زبر کا ام با آ کا ماشاء اللہ. کاف الف زبر کا فا زیر فی کافی را میم دو پیش رم. یہاں پر دیکھیں جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد تو نون ساکن کی تو ہم نے اتنی ایگزامپلز یا مثالیں ہم نے پڑھ لی. اب یہاں دیکھیں یہ تنوین ہے, را کے اوپر تنوین ہے, دو پیشیں ہیں. اب دو پیشوں کے بعد با آ گئی. اب بھی ہم نے اس تنوین کے بعد چونکہ با آ گئی تو یہاں پر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے, یعنی اس کو ہم نے میم میں بدل دیا ہے. تنوین کو میم میں بدل کر ہم میم کو پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا کافرون. تنوین کیا ہوتی ہے؟ تنوین دراصل ایک تو پیش ہوتی ہے اور دوسری جو پیش ہے وہ دراصل نون لکھا ہوا ہے. اسی طرح دو زبر دو زیر میں بھی ایک زبر ہوتی ہے اور دوسری زبر جو ہے وہ نون ہوتا ہے, اور دو زیر اگر ہو تو ایک تو زیر ہوتی ہے اور دوسری زیر جو ہے وہ نون کی شکل میں ہوتی ہے. تو یہاں پہ پیش ہیں دو, تو ایک تو پیش ہو گئی اور دوسری پیش نون کی شکل ہے. تو اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی نون ساکن کے بعد با آئے گی تب بھی ہم چھوٹے سے میم جو لکھا ہوگا اس کو پڑھیں گے, اور ایسے ہی را کوئی بھی لیٹر جس کے اوپر تنوین ہو یعنی دو زبر دو زیر اور دو پیش ہو اس کے بعد با آ جائے تب بھی ہم میم کو پڑھیں گے. کافرم با زیر بی کافرم بی ہا کھڑی زیر ہی کافرم بھی قاف واو زبر قو میم دو زبر میم میم دو زبر مم
قوما با واو پیش بو قوما بو قوما بو قوما بو را الف دو زبر رن قوما بورا صاد میم پیش صم میم میم دو پیش مم صم با کاف پیش بک صم بک میم دو پیش من صم بک من زا واو زبر زو جیم میم دو زیر جم زو جم با زبر با زو جم با ها یا زیر ہی زوج بهی جیم دو زیر جن زوج بهی جن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.